پاکستان کی معروف دینی درسگاہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں ایک خودکش دھماکے میں مارے جانے والے مولانا حامد الحق حقانی نے صرف 2 ہفتے قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی میزبانی میں اسلام آباد میں منعقدہ ایک اجلاس میں تحریک طالبان پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ پاکستان میں دہشت گرد حملے روک دے۔ اجلاس میں مولانا حامد الحق حقانی کی سربراہی میں ایک وفد کابل بھجوانے کا فیصلہ بھی ہوا تھا تاکہ ٹی ٹی پی کی قیادت کو پاکستانی سیکورٹی فورسز پر دہشت گرد حملے روکنے پر آمادہ کیا جا سکے۔ تاہم طالبان دہشت گردوں نے مولانا حامد الحق کو ہی ختم کر دیا، حالانکہ ان کے والد مولانا سمیع الحق مرحوم کو بابائے طالبان کہا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ بے نظیر بھٹو کو شہید کرنے والے دونوں خودکش بمباروں نے بھی واردات سے ایک رات پہلے دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں ہی قیام کیا تھا۔ یاد رہے کہ مولانا حامد الحق حقانی 2 نومبر 2018 کو اپنے والد مولانا سمیع الحق کے پراسرار قتل کے بعد جمیعت العلماء اسلام سمیع گروپ کے سربراہ بنے تھے۔ مولانا سمیع دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کے بانی تھے، جنہیں چند برس قبل راولپنڈی میں ان کی خوابگاہ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں خودکش حملہ نماز جمعہ کے بعد ہوا، جب مولانا وہاں سے نکل رہے تھے۔ مولانا حامد الحق کے کمسن بیٹے عبدالحق ثانی اور ان کے بھتیجے سمیت 5 افراد بھی دھماکے میں مارے گئے۔ مولانا حامد الحق حقانی شادی شدہ تھے اور ان کے 4 بچے ہیں۔ مولانا حامد الحق دراصل مولانا عبدالحق کے پوتے تھے۔ حامد الحق 1968 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم آبائی گاؤں اکوڑہ خٹک کے گورنمنٹ ہائی اسکول سے حاصل کی۔ میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے دارالعلوم حقانیہ سے مزید دینی تعلیم حاصل کی۔ مولانا حامد الحق حقانی نے 2002 کے عام انتخابات میں 6 مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیا اور رکن قومی اسمبلی منتخب ہو گئے۔ ضلع نوشہرہ کے اس حلقے سے مولانا حامد الحق کے دادا مولانا عبدالحق 1977 اور 1985 کے انتخابات میں بھی کامیاب ہوئے تھے۔ تاہم 2002 کے بعد اسی خاندان کا کوئی فرد عام انتخابات میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ سابق فوجی صدور ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کے ادوار میں مولانا سمیع الحق 2 مرتبہ ایوان بالا یعنی سینٹ کے رکن بنے۔ ایک زمانے میں ایک خاتون کی جانب سے الزامات کی زد میں آنے کے بعد مولانا سینڈوچ کا خطاب پانے والے مولانا سمیع الحق کو فادر آف دی طالبان بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کے افغان طالبان کی مرکزی قیادت سے ذاتی مراسم تھے۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ موجودہ طالبان حکومت کی مرکزی کابینہ کے کئی وزراء دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک سے فارغ التحصیل ہیں۔ 1947 میں قیام پاکستان کے فوری بعد جمیعت العلماء ہند اور دارالعلوم دیوبند سے منسلک مکاتب فکر کے علماء میں شمار ہونے والے مولانا عبدالحق نے 23 ستمبر 1947 کو دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کی بنیاد رکھی۔ ابتدائی برسوں میں برصغیر پاک و ہند کے دیگر مدرسوں کی طرح دارالعلوم حقانیہ بھی ایک عام سا مدرسہ تھا، تاہم بعد ازاں خیبر پختونخوا اور بلوچستان سمیت ملک بھر سے بڑی تعداد میں طلبہ یہاں آنے لگے۔ خاص طور پر افغانستان سے طلبہ کی ایک بڑی تعداد نے دارالعلوم حقانیہ میں داخلہ لیا۔ افغانستان میں 1979 میں سوویت افواج کی آمد کے بعد پاکستان منتقل ہونے والے کئی افغان مہاجرین نے اس درسگاہ میں داخلہ لیا، جن میں سے کئی بعد میں افغان طالبان کے مرکزی قائدین بن کر ابھرے۔ افغان جنگ شروع ہونے سے قبل افغانستان سے تعلق رکھنے والے دارالعلوم حقانیہ کے طلبہ میں مولوی جلال الدین سر فہرست تھے، جو بعد میں نہ صرف عالمی سطح پر مولوی جلال الدین حقانی کے نام سے جانے پہچانے لگے، بلکہ انہوں نے امریکہ اور اتحادیوں کے خلاف حقانی نیٹ ورک قائم کر دیا۔ حقانی نیٹ ورک پر امریکہ اور اتحادی افواج پر حملوں کے الزامات لگتے رہے، جبکہ یہ پاکستان کے قبائلی اضلاع میں بھی متحرک رہا۔ جلال الدین حقانی کے صاحبزادے اور حقانی نیٹ ورک کے موجودہ سربراہ سراج الدین حقانی اس وقت افغان طالبان حکومت میں وزیر داخلہ کے عہدے پر فائز ہیں۔ سیکورٹی ماہرین کے مطابق افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جنگ نے جہاں ایک جانب مذہبی انتہا پسندی کے رجحان کو فروغ دیا، وہیں مختلف اسلامی ممالک کے طلبہ بھی دینی تعلیم کے حصول میں دلچسپی لینے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد مختلف وسط ایشیائی ممالک سے بھی کئی طلبہ نے
इस मदरसे में दाखिला लिया। दारुल उलूम हक्कानिया तालिबान के लिए एक तरह से यूनिवर्सिटी है, जहां से फारिग होने वाले तुलबा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मजहबी और सियासी तहरीकों में अहम किरदार अदा करते रहे हैं। इस मदरसे ने मौलाना समीउल हक के दौर में ज्यादा शोहरत हासिल की, जिसकी एक वजह यह है कि आलमी सतह पर ज़राए इबलाग में मौलाना समीउल हक को बाबाए तालिबान भी कहा जाता रहा है। साबिक अफगान रहनुमा प्रोफेसर बुरहानुद्दीन रब्बानी, मौलवी यूनुस खालिस, मौलवी जमीलुर रहमान और मौलाना मोहम्मद नबी मोहम्मदी समेत दीगर कई अफगान तालिबान रहनुमा भी इसी दरसगाह से फारिगुल तहसील हैं। याद रहे कि साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के कत्ल में मुलविस दो खुदकुश बमबारों ने भी हमले से एक रात पहले दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में ही क़याम किया था। उन दोनों को तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बानी अमीर बैतुल्ला महसूद ने बेनजीर भुट्टो के कत्ल के लिए रवाना किया था। लिहाजा ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि मुकाफात अमल के उसूल के तहत इन्हीं तालिबान ने अब मौलाना हामिदुल हक हक्कानी को भी कत्ल कर दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।